علیکم سامعین و ناظرین، ڈاکٹر ذوالقرنین احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ترکی کا سفر ہمارا جاری ہے۔ آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں کونیا شہر میں، اور کونیا میں جیسا کہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ مولانا رومی کا مزار مبارک ہے، اور انہی کے نام سے یہ شہر جانا جاتا ہے۔ ویسے تو انقرہ کیپٹل ہے ترکی کا، لیکن جو اسپریچول کیپٹل ترکی کا مانا جاتا ہے اس شہر کو مانا جاتا ہے، کیونکہ مولانا جلال الدین رومی کی وجہ سے۔ تو ابھی ہم ان کے مزار پہ جائیں گے، حاضری دیں گے۔ امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، اور اس کے علاوہ ایک دو سرپرائزز بھی ہیں ہمارے پاس، تو چلیے آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ مولانا روم کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی، ان کے والد مولانا بہاؤالدین ان سے ہوئی تھی، اور ان کے وفات کے بعد جو ہے ان کے والد کے دوست سید برہان الدین انہوں نے کافی عرصے تک تقریباً 24 سال سے 33-34 سال تک انہیں پڑھایا تھا، اور پھر جب وہ ان کی تعلیم کمپلیٹ ہوگی تو انہیں بتایا کہ بیٹا اب تم ریڈی ہو، تم جاؤ۔ تو لیکن انہوں نے جو سید برہان الدین تھے انہوں نے ان کو بتا دیا تھا، اشارہ دے دیا تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ آئے گا جس سے آپ سیکھیں گے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ مولانا رومی جو تھے وہ پڑھا رہے تھے مسجد میں اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور غالباً ایک تالاب کے قریب بیٹھے تھے، یا کوئی چھوٹا سا کنواں تھا یا تالاب تھا، اور شمس تبریزی جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں، اور وہ جب انٹر ہوئے انہوں نے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا دیکھا، تو انہوں نے پوچھا مولانا رومی سے کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا رومی نے دیکھا کہ یہ کوئی بندہ سادہ لو سا بندہ ہے، کوئی گاؤں سے آیا ہے، تو اسے علم کا کیا پتہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کی تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو اس پہ وہ شمس تبریزی آگے بڑھے، اور انہوں نے دھکا دے کے کتابوں کو تو جو تالاب تھا اس میں گرا دی ساری کتابیں۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ تو نے کیا ظالم، کیونکہ اس زمانے میں پریس تو تھا نہیں، کتابیں بڑی مشکل ملتی تھی۔ تو اس کہنے پہ شمس تبریزی آگے بڑھے، تو انہوں نے کتابیں جو ہے ایک ایک کر کے نکال کے دی، تو بالکل سوکھی تھی۔ تو اس پہ مولانا نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو جس پہ شمس تبریزی نے کہا کہ یہ وہ ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اسی کے بعد ان کی دوستی ہوگی، اور انہوں نے پھر ٹائم بھی گزارا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی اور بھی ملاقاتیں ہوئی، اور دونوں نے ایک دوسرے سے سیکھا۔ لیکن مولانا جو تھے اس سے پہلے بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس کے بعد ہی وہ بالکل جو ہے معرفت کی طرف چلے گئے، اور کافی ساری جو ان کی جو پوئٹری ہے، جو شاعری ہے، وہ اس کے بعد اسی واقعے کے بعد شروع ہوئی۔ کہ ہم ادھر سے واک کر کے آئے ہیں، یہ سامنے ٹرام بھی ہے، اور یہ جو ہے انٹرنس ہے مولانا رومی کی۔ تو یہاں سے ہم جائیں گے انشاءاللہ، ابھی انٹر ہوتے ہیں۔ ابھی ہم مولانا روم کے مزار شریف کے بالکل احاطے میں ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ابھی آپ کو بتائیں گے، تھوڑے سے اندر کے بارے میں بھی انفارمیشن دیں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں حافظ محمد بلال بھائی۔ بلال بھائی جو ہیں کراچی سے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا جی ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی بل شہر افغانستان میں پیدا ہوئے، 1207 میں 1273 میں انتقال ہوا ان کا۔ ان کے والد محترم یہاں موجود ہیں، ان کے صاحبزادے سلطان ولد، اور حضرت حسام الدین جو کتاب حضرت جلال الدین رومی پڑھا کرتے تھے، جو کتابیں لکھتے تھے، وہ حضرت حسام الدین یہاں موجود ہیں، ان کی قبر مبارک ہے۔ اور یہاں 36 جو ہے مرد ہیں اور 11 عورتیں ہیں۔ مرد اور عورت کی قبر کا فرق یہ ہے کہ جس میں پگڑی لگی ہوگی وہ مرد کی ہوگی، جس میں گولائی ہوگی وہ عورت کی ہوگی۔ اور خصوصاً یہاں پہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ حضرت علامہ اقبال ہمارے پاکستانی قومی شاعر جو ہیں، وہ یہاں پہ ان کی علامتی قبر ہے، ترکش گورنمنٹ نے 1967 میں بنائی تھی۔ تو وہ والہانہ محبت کرتے تھے حضرت جلال الدین رومی سے، اپنا استاد محترم کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب۔ تو بلال بھائی جو ہے ہمیں انشاءاللہ اندر بھی لے کے جائیں گے، اور زیارت بھی کروائیں گے۔ تو یہ کافی اچھی انفارمیشن بھی دی ہے انہوں نے، اور موسٹلی لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے باہر احاطہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس میں جو ہے کافی مطلب بڑی اچھی خوبصورت جگہ ہے۔ باہر پارک پر ابھی
پول وغیرہ لگے ہیں, بڑی پرسکون اور زبردست جگہ ہے. تو ابھی آپ کو اندر بھی دیکھ لیں. خطاکارم گناہگارم خطاکارم گناہگارم بحال ظالمی گردم. اچھا, یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں اور اس دروازے کا نام ہے باب گستاخان. یہ دروازہ ہے اور ابھی جو ہے ہم نے سیدھا جانا ہے ادھر. یہ جو ہے ہم بالکل حسین میں آ گئے ہیں. ایک سائڈ پہ مسجد ہے, مسجد ہمارے رائٹ سائڈ پہ, اور درمیان میں ایک وہ فاؤنٹین ہے جہاں پہ وضو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ایگزٹ ہے, ہم اس سائڈ سے جائیں گے, انٹر ہوں گے. یہ 1330 ہجری میں کعبۃ اللہ کی جیسے اپیرنس سے بالکل اسی طرح کی بنا تھی اسلام کی سلطان ہے. اور یہ جو ہے بالکل ہی جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ عثمانی دور کا دروازہ بالکل ہاتھ سے بنا ہوا ہے. بہت ہی زبردست اس کی جو ہے اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. اس آس میں جو ریفرنس ہے لگی ہوئی ہے کیلیگرافی کی ڈفرینٹ ڈیزائن. اور یہ جو ہے انٹرنس کے لیے ڈور ہے, یہاں سے اندر جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے سامنے جو قبر مبارک نظر آ رہی ہے یہ مولانا حسام الدین تھے, جن کی وفات مولانا رومی کے 10 سال بعد ہوئی تھی. اور ان کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مثنوی جو ہے وہ پوری لکھی ہے. تو جتنی بھی مثنوی ہے مولانا رومی وہ ان کو لکھواتے تھے اور یہ جو ہے آگے لکھتے تھے. تو اور یہ بالکل سائڈ ویو ہے جو سامنے جو بڑی قبر نظر آ رہی ہے یہ ہے مولانا رومی کی, اور ان کے بیٹے ہیں سلطان الولد, ان کے رائٹ سائڈ میں بھی سامنے سے لکھ کرتے ہیں. یہ جو سامنے بڑی قبر نظر آ رہی ہے آپ کو بالکل لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور گرین پگڑی ہے. یہ ان کے والد تھے سلطان العلامہ مولانا رومی کے والد صاحب, ابھی سامنے سے گہے خندم گہے گریم 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 گہے خندم گہے گریم. سارے گا سانی یہ 3 بکس ہیں. یہ مثنوی شریف ہے, یہ مکتوبات, یہ تیسری جو ہے یہ مولانا کی اور بھی فیمس بکس کافی زیادہ ہیں لیکن یہ 3 ہیں. اور یہ مولانا رومی کی قبر کا سب سے پہلا جو غلاف تھا وہ یہ والا ہے, ابھی تک پریزرو کیا ہوا ہے. انہوں نے چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اوپر کافی رائٹنگ اور خوبصورت ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ان کے جو والد ہیں سلطان مولانا رومی کو ان کا جو باب مبارک ہے. اور یہ والا دوسرا غلاف ہے مولانا رومی کی قبر مبارک کا وہ بھی ہے. اور تیسرا جو ہے ابھی جو اوپر لگا جو آپ کو قبر پہ نظر آ رہا ہے. گہے خندم گہے گریم گہے افقم گہے خیدم مسیحا در دلم پیدا مسیحا در دلم پیدا او من بیمار می گردم مسیحا در دلم پیدا او من بیمار می گردم مسیحا در دلم پیدا او من بیمار می گردم مسیحا در دلم پیدا او من بیمار می گردم. بیا جانا عنایت کن بیا جانا عنایت. یہ جو ہے 16ویں اور 17ویں صدی سے 1296 Spesen. 1296 Osmanlı olmadan önce satılıyor. ویب سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بالکل ہینڈ ریٹن ہے. ڈیٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے 12
96. अच्छा, तो ये थी आज की ज़ियारत. तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो अभी हम होटल में वापस आए, अपना सामान रख करेंगे और अभी हम वापसी इस्तांबुल जाएंगे. तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच और आपको दिन मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अस्सलाम वालेकुम. जाना जाने जाना बया जाना जाने रसीद जाना